مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہتے ہیں فیصلہ مایوس کن ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بی جے پی کو یہاں تک پہنچنے میں کئی دہائیاں لگی ہیں، ہم طویل سفر کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آرٹیکل 370 کے معاملے پر قابو پا لیں گے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے وقت دیا۔ فیصلہ آیا اور 5 اگست کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا سپریم کورٹ بھارت کی جانب سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے جی، اس کے جو 3 اہم ترین پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھارت جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا تھا، اس کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ بھی آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ خود عالمی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور خود بھارت کے اپنے آئین کی بھی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے ہندوتوا کے نظریے کے تحت بھارت کو ہندوستان بنانے کی جو کوشش ہے اور کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا بھارت میں انضمام کرنے کی جو بھارتی مذموم اور ناکام کوشش ہے، اس کو قانونی جواز پرووائیڈ کر رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہم فیصلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر متوقع اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جو حقیقت ہے بھارتی عدلیہ کی اور سپریم کورٹ کی، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی ہے کہ دراصل وہ بی جے پی کے لیے ایک قانونی ونگ کا کام کر رہی ہے اور ہندوتوا کی پالیسی۔ لیکن سید محمد علی صاحب، یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال تک یہ فیصلہ کیوں نہیں آیا، اس معاملے کو کیوں لٹکا کر رکھا گیا؟ اب جبکہ بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ایسے میں یہ فیصلہ آ رہا ہے موسم سرما کی چھٹیوں سے پہلے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ 4.5 سال بعد یہ فیصلہ آنے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آرگومنٹ دیا اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ بی جے پی اور مودی سرکار کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے یہ فیصلہ، تاکہ ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ لایا جائے تاکہ اس فیصلے کو مودی سرکار آنے والے الیکشنز میں اپنی سیاسی کامیابی کے طور پہ پیش کر کے جو مطلب ایک ہندو انتہا پسند ووٹ ہے جو کہ نفرت کرتا ہے مسلمانوں اور کشمیریوں سے، ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے ان کے ووٹ حاصل کر سکے۔ تو بنیادی طور پہ یہ آج بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو بھارتی سپریم کورٹ ہے وہ بھارتی ہندوتوا کے نظریے کے پابند ہے، نہ کہ وہ بھارتی آئین اور عالمی قوانین کا پابند ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اب جو کشمیر کی حریت کی تحریک ہے اس کو ایک نئی جہت ملی ہے، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں تمام 80 لاکھ کشمیری جو کہ مقبوضہ کشمیر میں مقیم ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ ان کو بھارتی سپریم کورٹ سے یا عدلیہ سے کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، ان کے حقوق اور جو ہیں وہ بالکل محفوظ بھارتی آئین اور قانون جو ہیں اس کے تحت نہیں ہیں، اور ان کا جو مستقبل ہے وہ آزادی، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بالآخر انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ الحاق پر ہی مبنی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں وہ تمام کشمیری جو کہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے یا وہ بھارت سے کوئی توقع یا امید رکھتے تھے، وہ بھی آج ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ اب ان کو تمام کشمیری یہ جان چکے ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں کہ ان کی جو اصل منزل ہے وہ بھارت سے آزادی ہی ہے، اور بھارت کا آئین اور قانون بالکل ان کے حقوق کا تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ بالکل، سید محمد علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔